اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین بھی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 87 سے لے کر 99 تک ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اس دن اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ یعنی کائنات میں سب سے بڑھ کر سچ وہ ہے جو اللہ فرما دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تم سب کو وہاں قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پچھلی جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں سلام کا اور سلام کے جواب کا ذکر تھا، مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ جب کوئی شخص ہمیں مسلمانوں والا سلام کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو ہمیں بلا وجہ اس کی نیت پہ شک کر کے اس پر کفر یا منافقت کے فتوے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کسی بستی میں زکوٰۃ و صدقات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شخص کی ذاتی دشمنی تھی وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت سے، تو وہ چل تو پڑا مگر رستے میں خیال آیا کہ اگر میں وہاں چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پچھلے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ مار نہ ڈالے، تو وہی رستے سے واپس آ گیا اور آ کر کہنے لگے کہ جناب اور وہ تو بڑی مشکل سے جان بچا کے میں آیا ہوں، وہ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ اب اس نے جھوٹ آ کر بول دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو بہت غصے میں آ گئے کہ چلے ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھہر جاؤ، صورتحال کی پہلی تحقیق کر لو، غور و فکر کر لو، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ایسا فیصلہ کر بیٹھو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جلد بازی نہیں کرنی، وہاں جا کر پہلے جائزہ لینا ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح پہنچے وہاں پر فجر کے ٹائم پر۔ انہوں نے بستی سے باہر ٹھہر کر اندازہ لگایا کہ صبح کا ٹائم ہے، تو وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی۔ جب اذان کی آواز آنے لگی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ اسلام پر قائم ہیں، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو اندر داخل ہوئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ایسے تمہارے بارے میں شکایت پہنچی تھی حضور کے پاس۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا ہے۔ تب اللہ پاک نے آیت اتاری سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق یعنی وہ جو نیک اور متقی بندہ نہیں ہے، فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی بات پہ کسی پہ حملہ کر دو اور پھر بعد میں پھر شرمندہ ہوتے پھرو کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو مار ڈالا۔ تو اذان کو علامت بنا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمیں جب کوئی کہتا ہے، اس کو علامت بنا دیا گیا کہ یہ مسلمان ہے، اسی لیے وہ ہمارے اسلام کا کلمہ السلام کہہ رہا ہے۔ اسی طرح امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں لا نکفر اہل القبلہ،
وہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ یہ احتیاط ہے ہمارے ائمہ کی۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر اور شرک کے فتوے داغ دیے جاتے ہیں، اسلام میں داخل کرنے کی کسی کو توفیق تو زندگی بھر ہو یا نہ ہو، مگر خارج کرنے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو جبکہ ہمیں احادیث پاک کی روشنی میں یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے حضرت اسامہ والی حدیث رکھی تھی جس میں انہوں نے اس کلمہ پڑھنے والے میدان جنگ میں شخص کو مار دیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے کہ جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ اس طرح تنبیہ کی سرکار نے سمجھ کے اوپر۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو اسلام کا اظہار کرتے ان کے اسلام کو قبول کرو، باقی رہ گئے دلوں کے معاملے کہ کون دل سے ہے اور کون دل سے نہیں ہے، یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت پہ چھوڑ دو، وہ خود فیصلے کر لے گا، وہ تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اور اس دن میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم وہ معاملات اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں بن گئے ہو؟ منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں بن گئے؟ اس کے بہت سے شان نزول ہیں۔ شان نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا۔ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، میں صرف ایک بات کوٹ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر جب منافقین حضور کے ساتھ گئے غزوہ احد کے لیے، اور عبداللہ بن ابی نے رستے میں یہ کہہ کر 300 بندہ لے کر واپس آ گیا، جی آپ نے ہماری بات تو مانی نہیں، ہم نے کہا تھا شہر میں رہ کے جنگ لڑیں، آپ باہر نکل پڑے ہیں، یہ تو نیرا موت کے منہ میں جانا ہے، ہم نے ایسے فیصلے میں شریک نہیں ہونا، واپس چلا گیا۔ اس پر جو سچے مسلمان تھے کچھ کہتے تھے ہم ان سے لڑیں گے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اور کچھ کہنے لگے نہیں ہم نہیں لڑیں گے ان سے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی قوم کے لوگ ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مومنوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، جو ان کے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے ان کا معاملہ خدا کی طرف سے الٹا کر دیا گیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کچھ کہتے تھے کہ جناب ہم کوشش کریں گے ہمارے بھائی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، غلطی مان لیں گے اپنی، تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی رستہ ہدایت کا نہیں پاؤ گے۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک خیال ذہن میں آ سکتا ہے، ایک کریٹیکل ذہن اس پہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے، تو کیا معاذ اللہ گمراہ اللہ کرتا ہے؟ استغفر اللہ، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، یہ مقصود ہے اس کا۔ یعنی خدا کے پاس ہدایت بھی ہے، خدا گمراہی کا بھی مالک ہے، ہدایت بھی اس کی مخلوق ہے، گمراہی بھی اس کی مخلوق ہے، مگر وہ لوگوں پر نہ ہدایت مسلط کرتا ہے نہ گمراہی مسلط کرتا ہے۔ جو ہدایت کی راہ پہ چلنا چاہے اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہی کی راہ پہ چلنا چاہے اس کے لیے گمراہی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس معنی میں کہا گیا کہ جس کو اللہ گمراہ ٹھہرا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ جو منافق لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ معاذ اللہ، جیسے وہ کافر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور اپنا دین چھوڑ کر ان کے راستے پر آ جاؤ۔ ایک جگہ قرآن نے واضح طور پہ کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی فرمایا کہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً،
اور پھر تم آپس میں برابر ہو جاؤ کفر کے اندر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا۔ یہ آیت ہم پیچھے اس مفہوم کی آیتیں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہاں پر دوست بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی کے روزمرہ کے تعلقات بھی قائم نہ رکھو، یا سلام دعا، یا محلے دار ہے کوئی کافر، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کافر کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، جگری یار نہ بناؤ کہ وہ تمہارے فیصلے کرنے لگے اور تمہارے اوپر غالب آ جائے، ایسا دوست ان کو نہ بناؤ۔ باقی جو رسمی طور پر تعلق ہوتے ہیں، ہیلو ہائے جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہنے والا ہے، اگر اس کے دکھ سکھ میں بھی کام آنا پڑے تو ہم کام آئیں گے، پریشانی میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم اسے اپنا رازدار نہیں بنائیں گے اور اپنے معاملات کا مالک نہیں بنائیں گے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، اور یہ بھی فرمایا گیا یہاں تک کہ وہ اسلام لا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے نہ بن جائیں۔ جب تک یہ جو ہجرت کا حکم ہے، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت ہر مسلمان ہونے والے شخص پر لازم تھا کہ وہ مکہ میں یا جہاں کہیں بھی رہتا ہے اپنا وطن چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ آ جائے۔ ہجرت فرض تھی اس وقت، چونکہ جو اسلام کا مرکز تھا، جو سینٹر تھا، اس کو مضبوط کرنا تھا، اسلام کو وہاں مستحکم کرنا تھا، ریاست اسلامی کو مضبوط کرنا تھا۔ تو اس وقت لازم تھا کہ آپ جہاں کفر کے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ اپنا وہ علاقہ چھوڑیں اور حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، تو پھر ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ مگر ہجرت کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی علاقے میں اپنے دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے اور اسلام پہ رہنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا جائے، تو اگر اس کی طاقت ہے تو وہ علاقہ چھوڑے اور اس جگہ چلا جائے جہاں اپنے دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو۔ ہجرت کا حکم آج بھی ہے، مگر ایک ہجرت اور بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ وہ جو فرض ہجرت تھی سرکار کے زمانے میں وہ تو ختم ہو گئی، مگر ایک ہجرت قیامت کے دن تک باقی ہے، اور وہ ہجرت ہے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کی طرف آ جانا۔ یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، کوئی جواری ہے، جوا کھیلنے والا ہے، کوئی شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اپنی اس عادت بد کو چھوڑ کر جب وہ نیکی کے راستے پر آتا ہے اسے بھی مہاجر فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی خاطر اس نے ہجرت کی، اپنے گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ پھر جائیں اور اسلام کی طرف نہ آ جائیں اور کفر کی طرف چلے جائیں، اور وہ مقام وہ ہو جہاں پہ مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، جسے کہتے ہیں دار الحرب ہے، امن کا زمانہ نہیں ہے، فَخُذُوهُمْ، تو تم انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ اپنا مددگار بناؤ۔ مزید گفتگو اگلی آیات اس سے جڑی ہوئی ہیں، مگر اس پہ بات ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔